السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت جن جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، جن جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں بندے اٹھا رہے ہیں، جتنی پریشانیوں کا سامنا اللہ کے بندے کر رہے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا نہیں ہے، بلکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ چاہے فرما برداری کرے پھر بھی ماں محبت رکھتی ہے، چاہے نافرمانی کرے پھر بھی ماں محبت رکھتی ہے۔ تو جس ماں نے بچے کو جنا ہے، جس ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، وہ ماں اپنے بچے کو پریشانی میں دیکھنا چاہتی نہیں ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنے بندوں کو کیسے پریشان دیکھے گا؟ اس وقت ہم 2021 میں عیسوی سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے 2021 شروع ہوا اور ہم نے 2020 کو دیکھا کہ 2020 کیسا گزرا۔ کئی علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، بلکہ کسی گننے والے نے شمار بھی یہ کیا کہ 298 علماء کرام ایک سال کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے بتلانا یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آخر ان حالات کا سامنا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم دنیا کی زندگی میں جن حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات کا آنا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ حالات کا آنا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس وقت چونکہ ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، کورونا وائرس کی وجہ سے کئی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، کئی لوگ بیمار ہوئے، اور ہم نے طرح طرح کی آزمائشوں میں اپنا وقت گزارا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ حالات غیروں کی وجہ سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات غیروں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری وجہ سے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ان کی جنت تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ان کی وجہ سے ہم پر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ان پر ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ حالات کو دور کر سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے علماء کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے پیاروں، میں یہ بات کھل کر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی غیر قوم کا آدمی مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتے اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو یہ مذہب اسلام ہے، اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
اگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے نہ دنیا کی زندگی میں قبول ہوگے نہ آخرت کی زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو فرمایا آج ہم مذہب اسلام کے ماننے والے لیکن غیر قوم جب مذہب اسلام کا مطالعہ کرے تو یہ بات کہنے پر مجبور ہے مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں، اسلام نے پاک دامنی سکھائی ہے، اسلام نے ماں باپ کا ادب سکھلایا ہے، اسلام نے رشتہ داروں کا ادب سکھلایا ہے، اسلام نے جھوٹ بولنے سے پرہیز بتلایا ہے، اسلام نے آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے، زبان کو غلط استعمال کرنے سے روکا ہے۔ تو مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، غیر قوم کا آدمی یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے، مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بدتر کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ لیکن میرے پیارو اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، مختصر سے وقت میں 2021 شروع ہو چکا ہے، 2020 گزر چکا ہے، اتنے سارے علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر گئے ہیں، آخر یہ علماء کرام ہمیں کیا پیغام دے کر گئے ہیں؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اللہ پاک علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، علم جاننے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، علماء کی جماعت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور میں تو جہاں تک دیکھ رہا ہوں 2016 سے لے کر 2020 تک اتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں جن کا شمار صفحے اول میں ہوتا تھا۔ اللہ تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو حقیقت یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، یعنی جب وہ ظاہر ہوتے ہیں چمکتے ہیں تو لوگوں کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن جب وہ چھپ جاتے ہیں یعنی دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو لوگ پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے عالم کی موت اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کی موت اسلام کا اتنا بڑا نقصان کہ قیامت تک اس کی بھرپائی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے لوگوں کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے درمیان سے علماء رخصت ہو رہے ہیں، تمہارے درمیان سے اہل علم رخصت ہو رہے ہیں، اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ علماء رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم کے اڑ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، ورنہ علماء کے اڑ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں، اللہ پاک صرف علم کو قبض کر کے نہیں اٹھائیں گے، صرف علم کو نہیں چھینا جائے گا، بلکہ علم والے علماء اڑ جائیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے، جاہلوں کو سردار بنائیں گے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، جاہلوں کو رئیس بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے، اور وہ غلط سلط باتیں بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے سورت والوں میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا ضروری سمجھتے ہو اور دینی چاہیے، بولو اس کا انکار نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن کریم بھی سکھلاؤ،
قرآن کریم بھی پڑھاؤ۔ ایک بہت زبردست حدیث میں بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، علمی مشغلے میں مشغول ہونے والوں کو دیکھ لے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم یعنی علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اس کی صبح شام مغفرت کی حالت میں ہوتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں او لوگو، یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے کامیابی کا پروانہ دے دیا، تو اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بولو مقدس کتاب کون سی ہے؟ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کی ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں قرآن کھولا تھا، باقی دنوں میں قرآن دیکھنے کی ہمیں توفیق تک ہوتی نہیں ہے، صندوق میں بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے نا میں قرآن کریم کی حفاظت اپنے محبوب کے امت کے معصوم بچوں کے سینوں میں کروں گا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے او دنیا والوں، تم قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلا کر ختم کر سکتے ہو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے پالن پور میں دیکھا، یہ دیوالی کے موقع پر قرآن کریم کے اوراق کے پھٹاکڑے بنائے گئے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں نے خود دیکھا سورہ ملک لکھی ہوئی تھی اور پھٹاکڑے پھوڑ کر وہ سورہ ملک کا کاغذ لے کر آیا کہ اس میں پھٹاکڑے پھوڑے ہوئے تھے۔ لیکن میرے پیارو اللہ پاک ہمیں پیغام دیتے ہیں دنیا والوں، تم قرآن کریم کو جلا کر ختم کر سکتے ہو، تم قرآن کریم کو گندگیوں میں ڈال کر ختم کر سکتے ہو، تم قرآن کریم کی توہین اور بے ادبی کر کے قرآن کو ختم کر سکتے ہو، لیکن جن معصوموں کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے ان کے سینوں سے تم کیسے قرآن کو نکالو گے؟ اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے حافظ اس دنیا فانی میں موجود ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام کا دشمن، قرآن کے دشمن قرآن کریم کو مکمل طور پر نعوذ باللہ جلا کر ختم کر دے تو ہوں بہو قرآن کو لکھنے والے حفاظ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے قرآن کریم ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اب قرآن تو ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، بولو قرآن بھی ایک اللہ بھی ایک۔ پھر یہاں پر بہو وچن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہم نے نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے۔ تفسیر میں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا، ہم قرآن کریم کی حفاظت اپنے ولیوں کے سینوں میں کریں گے۔ اور اللہ پاک یہ پیغام دیتا ہے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے یقیناً وہ میرا ولی ہے، یقیناً وہ میرا دوست ہے، یقیناً وہ میرا پسندیدہ ہے۔ اس لیے تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے،
تین عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ نمبر ایک علم کا حاصل کرنا یعنی علم کو سیکھنا، نمبر دو اللہ کی راہ کی محنت کرنا، اور نمبر تین حلال کمائی کرنا۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کا قرآن مقدس ہے، اللہ کا قرآن پاکیزہ ہے، علوم نبوت پاکیزہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان یہ پاکیزہ ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہو تو علم والوں کا ادب بھی ضروری ہے۔ اگر علم والوں کا ادب نہیں ہے، قرآن کا ادب نہیں ہے، تو قرآن کریم کی دولت حاصل ہو سکتی نہیں۔ ایک بہت زبردست بات لکھی تھی واقعات کے اندر، ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے، بڑی زبردست بات لکھی، فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا، جانا تو ہر کسی کو ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، ہر کوئی آدمی دنیا چھوڑ کر جائے گا۔ اب مرنے والے کو کسی نے خواب میں دیکھا تو بڑا خوش ہے مرنے والا، اور بڑا سہولتوں میں راحت میں، تو خواب میں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا مغفرت کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا مغفرت کا سبب کوئی مغفرت کا سبب کوئی لمبی لمبی نمازیں تو نہیں تھی، مغفرت کا سبب کوئی لمبی لمبی تہجد تو نہیں تھی، کوئی صدقات و نوافل بھی لمبے لمبے نہیں تھے۔ مغفرت اس سبب ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ میرے گاؤں میں ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کے ساتھ جمع تھے، مجھے خدمت کا کوئی موقع ملا نہیں، تو میں نے ان کے چہرے کو محبت سے دیکھا، اونچی جگہ پر چڑھ کر ان کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ جب میں قبر میں گیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے ایک عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا، آج میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں۔ اور حدیث پاک میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنے قائم مقام فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا وہ میرا ہم نشین بنا، اور جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ قیامت میں جنت میں اس کو میرے ساتھ بٹھائیں گے۔ لیکن میرے پیارو، اب وہ کون سے علماء ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے؟ وہ بیان علماء کے درمیان ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت علم کی بڑی ضرورت ہے، قرآن کریم کی دولت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، تو دل میں علماء کا اکرام، علماء کا احترام ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پاک انہی سینوں میں اپنا قرآن بھرتے ہیں جن سینوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اگر اس کی زندگی رونگ ہے تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے ہمیں اس کا وکیل بنایا نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو ایک بات یاد رکھو، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کو سنائی، کسی محبت سے چہرہ دیکھا اللہ نے معاف کر دیا، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، جس نے کسی عالم کو گالی نہیں دی، جس نے کسی عالم کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ نہیں کیا، صرف کسی علم والے کو، کسی طالب علم کو حقارت کی نگاہوں سے، گھٹیا نگاہوں سے دیکھا، ذلیل نگاہوں سے دیکھا، حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا، اور 7 نسلوں کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں 7 نسلیں علم کی دولت سے محروم ہو جائے گی، اگر علم مل بھی گیا تو عمل کی دولت سے اللہ محروم کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اس وقت ہم پر حالات ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم حالات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کو بتلاؤں، پہلے میں آپ کو حدیث کا حوالہ پیش کر دوں۔ علماء جانتے عربی زبان میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے درۃ الناصحین،
اس کتاب میں ایک حدیث لکھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے، ان سے نفرت کریں گے، نفرت کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو دنیا کی زندگی میں 3 خطرناک عذابوں میں مبتلا کر دیں گے۔ سب سے پہلا عذاب، اللہ ان کی کمائی میں سے برکت کو اٹھا لے گا، کمائی میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ مول صاحب چیک کرو نے دکان میں آٹلو کماؤ چھو પણ રોજી મળતી નથી، محنت کری કરીને થાકી જાઉં છું، کوئی ایوی تعویذ આપી دو۔ لیکن ہمارے نبی فرمائے جس نے علم والوں کی توہین کی، جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، دنیا کے اندر سزا یہ ملے گی، تو محنت کر کر کے تھک سکتا ہے لیکن تیرے کاروبار میں برکت حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے، یعنی اللہ پاک ان سے موت سے پہلے کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور میرے پیارو، علماء نے بیان فرمایا جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اپنے بولو میرے پیارو، عزت اور ذلت کا مالک کون؟ زور سے بولو، اللہ۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلیل کون کرتا ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ زور سے بولو، اللہ۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک دنیا آخرت میں ناکام کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بندے کو علماء کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر رسوا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے گی، غالب کرنے لگے گی، بڑے بڑے شو روم بنیں گے، بڑی بڑی دکانیں بنیں گی، بڑی بڑی فیکٹریاں بنیں گی، بڑے بڑے گھر بنیں گے، اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں دینداری اور تقوی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ بینک بیلنس کو دیکھا جائے گا۔ دماغ بیلنس کو کوئی دیکھے گا نہیں، بینک بیلنس કેટલું છે، દિમાગનું બેલેન્સ કેટલું છે એ તો કઈ જ લેવા નહીં, પણ બેંક બેલેન્સ કેટલું છે, કેટલી ગાડીઓ છે, કેટલા બંગલા છે، یہ 3 باتیں بیان فرمائی۔ امت علماء سے بغض رکھے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرے گی، اور شادی بینک بیلنس، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ پیسے پر شادی کرے گی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ان پر 4 قسم کے عذابوں کو مسلط فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا عذاب، قحط سالی ہو جائے گی، اپنا روپیہ ہوتے ہوئے بھی اس روپیے کا فائدہ حاصل ہوگا نہیں، جیسے اللہ نے ہمیں کر کے دکھلایا۔ دوسرا بیان فرمایا، بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگیں گے، اور ہم دیکھ رہے اپنے ملک کے حالات، اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکام خیانت کرنے لگیں گے، آج کل کے حاکموں کا حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور چوتھا بیان فرمایا، دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے، چاہے وہ گھر کا دشمن ہو چاہے وہ باہر کا دشمن ہو، لیکن دشمنوں کی طرف سے حملوں کی
पूरी पूरी प्लानिंग होती रहेगी। आजकल इन अजाबों में से, इन आजमाइशों में से कौन सा अजाब ऐसा नहीं है जो उम्मत पर मुसल्लत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, इस वक्त इल्म की बड़ी ज़रूरत है। उलमा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहे हैं और हमें ये पैगाम दे रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ और दुनिया भी पढ़ाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे नबी ने दुनिया से रोका, बोलो नहीं है, और एक दुआ सिखलाई है, और वो दुआ मैं भी आपको पढ़कर बताता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। अगर दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, तो एक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। अब वो सहाबी ऐसे बीमार थे कि उनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, बीमारी की वजह से बदन इतना कमजोर हो चुका है कि बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की ये हालत को देखा तो सवाल कर लिया, मेरे सहाबी परेशान हो न, बीमारी ने परेशान कर दिया है ना, बीमारी ने तंग कर दिया है। सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, बीमारी की वजह से कमजोर हो चुका हूं। अब बीमारी में दुआ कबूल होती है, मालूम है ना, बीमारी में दुआ कबूल होती है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से सवाल कर लिया, मेरे सहाबी तुम बीमारी में अल्लाह से कौन सी दुआ मांगते हो, क्या सवाल करते हो? तो सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं दुआ ये मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन दुनिया की जिंदगी में तू मुझे जो जो तकलीफें देना चाहता है दे दे, लेकिन आखिरत की तकलीफ से मुझे महफूज फरमा लेना। अब दुआ भी कैसी मांगी, दुनिया में जो तकलीफें देनी है दे दे, लेकिन आखिरत के अजाब से, आखिरत की तकलीफों से मुझे महफूज फरमा लेना। हदीस शरीफ में लिखा है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया, मेरे साहबी ऐसी दुआ न मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकते नहीं हो और आखिरत की तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकते नहीं हो। अब सहाबी ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी कौन सी दुआ मांगू? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बना आतिना, और एक हदीस में है, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हदीस शरीफ में मौजूद है। सहाबी का बयान है कि मैंने इस आयत करीमा को पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ही दिनों में अल्लाह पाक ने मुझे शिफा नसीब फरमा दी। तो मेरे प्यारो, दुनिया की भी भलाई मांगनी चाहिए, आखिरत की भी भलाई मांगनी चाहिए। दुनिया की तालीम से रोका नहीं है, दुनिया पढ़ानी चाहिए, लेकिन कुरान करीम के उलूम से भी वाकिफ करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सूरत तो बड़ा शहर है माशाल्लाह, और यहाँ तो बड़ी कसीर तादाद में उलमाए किराम की जमात मौजूद है, लेकिन मैं सच कहता हूँ बहुत से अहबाब ऐसे जिनको ये तजर्बा होगा, आजकल उम्मत को सही उलमा मिलते क्यों नहीं है? उम्मत को सही उलमा नहीं मिलते। जब किसी मस्जिद में एक इमाम चला जाए तो काबिल इमाम के लिए कई कई दिन गुजर जाते हैं, कई कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक काबिल इमाम नहीं मिलता। हाँ, मेरे जैसे लल्लू पंचो तो 10-15 तैयार होंगे, लेकिन काबिल इमाम को तलाश करने के लिए साल हर साल गुजर जाते हैं कि काबिल आदमी हो, जिसके दिल में उम्मत का दर्द हो, जिसके दिल में उम्मत का गम हो, जिसकी जिंदगी तकवे और परहेजगारी में हो। अभी हमने गुजरात टुडे में एक मजमून देखा, गुजरात टुडे में अभी कुछ ही दिनों में आपके बड़ोड़े का एक मजमून आया कि इमरजेंसी 4 मुलसाबोनी जरूर छे, અને इसमें शर्तें लिखाई, नेक पण होय, शादीशुदा पण होय, અને એટલો नेक होय कि हजरत जिब्रील जेवो होय। ये शर्तें लिखी, नेक होय, कारी होय, आलिम होय, मुफ्ती होय, हाफिज होय। मैंने कहा ये इनको कयामत तक ऐसा मिल सकता? इसके लिए इनको फरिश्ते को एक मौलिम बनाना पड़ेगा, फरिश्ता उनकी मस्जिद में आवे। मेरे प्यारो, ये हंसने की बात नहीं, ये डूब मरने की बातें लिखने वाले के लिए, क्योंकि ये मेरी बात टेप हो रही है, लेकिन ये सुने, हकीकत में ये पहले के लोगों ने अपने नबियों का सौदा किया था और आज ये उम्मत बर्बाद हुई। उसकी एक वजह यह है कि ये उम्मत उलमा का सौदा कर रही है। आज मेडिकल कॉलेज तुम्हें भरे हुए नजर आते। मेरा भाई डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन के लिए डॉक्टर बना जा सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज भरे नजर आते हैं। आप देखोगे
ایڈمیشن کے لیے، لیکن ہمارے مدرسے خالی نظر آتے ہیں۔ یہ سورت بھروچ کے علاقے کی میں بات کرتا ہوں، میں کسی مدرسے میں امتحان کے لیے گیا تو میں نے دیکھا 8 بچوں میں 7 بچے باہر کے ہیں اور 1 بچہ گجراتی ہے، یعنی ہمارے لوگوں نے تو علماء بنانا لوگوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن میں ایک بات سچ کہتا ہوں، یہ امت اتنی نادان نہیں ہے، اتنی ناسمجھ نہیں ہے کہ علماء کہتے جاوے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو حدیث سکھاؤ، اور وہ نہ سکھاؤ۔ اللہ نے امت کے دل بھی آج بھی ایسے زندہ رکھے ہیں کہ وہ علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے پیار کرتے ہیں، علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن پر، حالانکہ بھروسہ قرآن پر کرنا چاہیے، حدیث پر کرنا چاہیے، پھر بھی وہ علماء پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں مول صاحب بن سے تو تھسے سو، چونکہ دنیا کے اسباب بھی ہے، 4-5 ہزار نو پگار ایما بھی ڈری ڈری نے رہوانو، کئی بولی دیدو تو کہے ٹائم ٹسٹی کہی دے سے مول صاحب اینتی روانہ تھئی جاؤ، ہمارا تیاں تمہاری کوئی ضرورت چھے نہیں۔ میرے پیارو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں کہ ایک آدمی اور پگار بھی 4-5 ہزار روپے، اور بڑی اچھی انداز سے کہتے ہیں مول صاحب نا پگار ما تو برکت ہوئے چھے، خودنی سیلری مول صاحب نی سیلری تھی ایکسچینج کرینے جوئی لو، انشاءاللہ برکت نظر آؤ سے۔ لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، علماء اتنے، آپ کا دیکھو اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ہر سال مدرسوں میں کئی علماء فارغ ہوتے ہیں، لیکن ایک صحیح مفتی ہم کو ملا نہیں ملا، ایک صحیح عالم ہم کو ابھی تک ملا نہیں ملا۔ تو یہ علماء جاتے کہاں ہیں؟ کیا کسی دریا میں پھینک دیے جاتے؟ نہیں نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد کی خدمت ملی تو پوری زندگی کی غلامی اللہ کی نہیں ہوگی، مسجد والوں کی ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ کرنے والے ایسا کرتے، وہ اچھا نہیں کرتے، پھر وہ ہوٹل کا رخ اختیار کرتے ہیں، وہ کاروبار کا رخ، حالانکہ کرنا ان کو چاہیے، یہی کام کرنا چاہیے، لیکن وہ اس لیے۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں، اگر یہ بات اور یہ تجربہ کرنا ہو تو کر لو، چاہے کوئی انشاءاللہ اپنے تجربہ کر کے بھی یہ بھی سوچیں گے، انشاءاللہ تجربہ کریں گے، ایسے مدرسے بھی انشاءاللہ اگر یہ فیمس ہو جاوے کہ فلانے حافظ صاحب کی تنخواہ 20,000 روپئے، حالانکہ دیکھو دنیا میں اسباب ہے، یہ کوئی مالی لالچ کی بات نہیں ہے، فلانے مولانا صاحب کی تنخواہ 25,000 روپئے ہیں تو میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ کم نظر آئیں گے اور مدرسوں میں بچے زیادہ نظر آئیں گے، چونکہ اسباب بھی تو ہیں، دنیا کے اسباب بھی تو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارو، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھاؤ، دینی تعلیم سے واقف کرو۔ میں نے کہا دنیاوی تعلیم سے واقف کرنا کوئی گناہ نہیں، آج دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں۔ عربی بڑا اچھا سیکھ لیا تو کیا انگلش سیکھنے میں ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں؟ نہیں، دوسروں کے محتاج بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج امت میں اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے سے اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا راستہ یہ ہے، اپنے دل میں علماء کا اکرام و احترام کرو۔ اور معاف کرنا صورت والو، چونکہ ہماری ملاقات بعد میں ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ کو یہ بات بری لگے تو بری لگے، میں سچ کہتا ہوں، مجھے اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے مول صاحب میں મારા છોકરાને મદરસામાં પડવા માટે બેસાડેલો છે પણ એનું મગજ ચાલતું જ નથી, એનું મગજ કામ કરતું નથી કે એવું પડવાનું બતાવો, તો બસ मैं एक ही जवाब देता हूँ, अगर किसी की बेअदबी तुमने कर ली है तो अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को काबिल बना देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारों, में एक बात सच कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको आफियत के साथ बुढ़ापा नसीब फरमाए और दुनिया आफियत के साथ छोड़ना नसीब फरमाए वक्त पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। नंबर 1, जिसने माँ बाप को रुलाया हो उसका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। नंबर 2, जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किया हो, एक कमजोर औरत को दबाने की कोशिश की हो, बाहर तो उसकी फटती है, लोगों के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होती, और बीवी पर जुल्म करता है, शर्म से डूब मरे जिसने अपनी बीवी को डराया। और हदीस शरीफ में लिखा है वो बड़ा सख्त कमीना 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 है जिसके गुस्से से उसकी बीवी उससे डरती है। बहुत से लोग कहते हैं મારી बीवी तो એવી છે, મારાથી ડરતી જ નથી, હું એનાથી ડરતો જ નથી, એ મારાથી એવી ડરે कि घर में जाऊं तो कांपती है। ये अच्छी बात नहीं है, हदीस शरीफ में इसको कमीना बतलाया। एक बीवी पर जुल्म करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, और जिसने दीन के काम में रोड़े डाले, दीन का काम खुद तो किया नहीं लेकिन जो करता है उसके रास्ते में रोड़े डाले,
اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور جس نے اپنے علماء کو ستایا، اپنے علماء کی توہین کی، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، دنیا میں ہر گناہ کی سزا، جیسے ایک آدمی نے زنا کیا قرآن میں سزا موجود ہے، چوری کی قرآن میں سزا موجود ہے، علماء کے ساتھ برا سلوک کیا اس کے بارے میں قرآن سائلنٹ، لیکن حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اور میرا پروردگار عالم کل قیامت میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس نے علماء کو ستایا ہے، جس نے علماء کو رلایا ہے۔ اور میرے پیاروں، ہر گناہ کی سزا دنیا کے حاکم دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی چوری کے مقدمے میں پیش کیا گیا تو حکومت کی طرف سے سزا ملے گی، ارے شراب کے اندر پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن جس نے کسی عالم کو ستایا، جس نے کسی عالم کو رلایا، اس کو دنیا والے سزا نہیں دیتے، خود اس کی اولاد اس کو سزا دیتی ہے۔ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہی آدمی ہے جو اپنے مولویوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، یہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب معلوم نہیں حضرت مہدی کب تشریف لانے والے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کب ختم ہو جانے والی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے علم کو ختم ہونے مت دو، بلکہ علماء بناؤ۔ علماء سے چونکہ بیان فرمایا اگر اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ان سے نفرت کی نگاہوں سے ان کو نہ دیکھو، محبت کی نگاہوں سے دیکھو، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے، جمعیت علماء ہند سورت شہر کی جانب سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تاریخ 10/1/2021 بروز اتوار صبح 10 بجے سے عشاء تک نماز کا تربیتی کیمپ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک نماز ہے جو دین میں ہر مسلمان پر 5 مرتبہ فرض ہے۔ ہماری نماز صحیح ہو جائے اس لیے ایک کیمپ رکھا گیا ہے جس میں مشہور علماء کرام تشریف لائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ مغرب کے بعد حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمان صاحب سملکی کا بیان بھی ہوگا۔ ظہر کے بعد ظہر کی نماز 1 بجے ہوگی اور کھانے کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے، اس لیے اسی مسجد کے اندر، اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اگر نمازیں صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو انشاءاللہ آخرت بھی صحیح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔